موسمیاتی تبدیلیاں عالمی انتباہ اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اثرات کچھ سالوں میں واضح دیکھے جا چکے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہیں۔ دن بدن درجہ حرارت میں اضافہ، گلیشیئرز کا پگھلنا، بارشوں سے سیلاب کا آنا اور آب و ہوا میں تبدیلیاں کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کی ایک بڑی وجہ بھی موسمیاتی تبدیلی تھی، جس سے پاکستان کے مختلف علاقے بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور پنجاب کے جنوبی علاقے اس سیلاب کی زد میں آئے اور ایک بڑے پیمانے پر ان علاقوں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اس سیلاب سے 1739 اموات ہوئی اور 3.3 کھرب کا ملکی معیشت کو نقصان پہنچا۔ یہ سیلاب تاریخ کی تباہ کن آفات میں سے ایک تھا۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس سال 2024 میں عوام کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے جون 2024 ہیٹ ویو سے کئی اموات ہوئی۔ ایک طرف ملک میں بڑھتا درجہ حرارت اور دوسری جانب ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال 35% زیادہ بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے اس سے نمٹنے کے لیے خود نگرانی کا فیصلہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، یوں تو اگر پی ٹی وی کے ناظرین صبح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ، علاقائی سطح پہ بہت سی ایسی خبریں تھیں جس میں سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہانیہ اندوہناک شہادت، اس پہ بھی آپ پروگرام دیکھ چکے۔ پھر پاکستان کے اندر 2 ایسی دہشت گرد تنظیمیں جس پہ پابندی لگائی گئی، کالعدم قرار دیا گیا، اس میں گل بہادر گروپ اور مجید بریگیڈ، یہ بھی آپ نے دیکھا سنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے مضامین، بہت سارے عنوانات جس پہ آپ پروگرام دیکھ چکے۔ لیکن ابھی جو آپ نے رپورٹ دیکھی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنلی، بین الاقوامی سطح پہ جو بھی سیاست ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن ہمیں اپنے طور پہ موسمیات کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اداروں کو کیا کرنا ہے، انفرادی سطح پہ ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، اجتماعی سطح پہ ہم نے کس طرح سوچنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آفات ہیں وہ تو آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان سے، لیکن ہم خود کتنی بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے بیگز ہیں، باٹلز ہیں، وہ ہم پھینک دیتے ہیں۔ سیر و سیاحت کے نام پہ ہم جب جاتے ہیں تو پھر اس میں وہ جو ہمارا دل کرتا ہے، جنگلات کا جو بیڑا غرق کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں رکنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسے جب موسم شدید ہوں، بارشیں ہوں، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہو، تو اس میں وہ ڈرائیور جو پہاڑی ایریاز کے اندر، علاقوں کے اندر ڈرائیو نہیں کرتے، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور کسی ایک کی غلطی سے کتنے ہی حادثات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان سب سے بچنا بھی ہے اور ہمیں خود بھی اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ جناب ڈاکٹر سردار سرفراز صاحب نے۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ سابق ڈی جی انوائرمنٹ جناب جاوید علی خان، بہت شکریہ آپ کا خان صاحب وقت دینے کا۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب سید اون شیرازی، ان سے بھی جانیں گے میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے۔ اور ہمیں جوائن کریں گی محترمہ فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ، جو ڈی جی ہیں وفاقی ادارہ تحفظ ماحولیات۔ میں سردار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں جی۔ اتنی شدتیں، اتنی حدتیں، کس طرح بچنا ہے اور کیا ایسی میئرز ہیں جن کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ ہم آفات سے بچ سکیں؟ جی بہت شکریہ، بڑی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے مجھے بھی موقع دیا اپنے پروگرام میں شریک ہونے کا۔ دیکھیے، جو جیسے آپ نے خود ذکر کیا، آپ کی رپورٹ میں ذکر ہوا کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ جو عالمی تو لیول پہ بڑھتی ہوئی گرمی ہے، عالمی حدت ہے، وہ ہے بیسیکلی۔ تو اس کی وجہ سے اب موسمی آفتیں بہت فریکوینٹ ہو گئی ہیں، بہت جو ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہیں وہ فریکوینٹ بھی ہو گئے ہیں اور سیویئر بھی ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام بڑھتی ہوئی کلائمیٹ چینج کا ایک طرح سے شاخسانہ ہے اور اس کے پیچھے گلوبل وارمنگ ہے۔ گلوبل وارمنگ کا کاز ہم دیکھیں تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری زہریلی گیسز کا جو گرین ہاؤس گیسز کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں، ان سب کا ایک طرح سے فضا میں ڈپازٹ ہونا اتنی بڑی مقدار میں، وہ اس کا ایک طرح سے سبب ہے یا شاخسانہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب تک آپ اس کو کرٹیل نہیں کریں گے، کسی طرح سے اس کا تدارک نہیں کریں گے، تو اس طرح سے مطلب ہر آنے والا سال پچھلے سال کے مقابلے میں گرم اور ہر دوسرے تیسرے سال اس طرح کی بہت شدت کے موسم فیس ہم کرتے رہیں گے، انلیس کہ
بہت ڈراسٹک میئرز لیے جائیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری زہریلی گیسز کی ایمیشنز کو بہت کنٹرول کیا جائے, کاربن کیپچر کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی آئے سامنے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے, تمام دنیا کے ممالک 192 ممالک مل کر بیٹھتے ہیں اور اسی پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ گلوبل وارمنگ کو کیسے روکا جائے, کلائمیٹ چینج کو کیسے کیا جائے. ویسے سردار صاحب وہ پارٹی ہوتی ہے یا اس پہ کوئی واقعی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ہمارا اتنا جرم نہیں ہے اور ہمیں اس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے؟ جی بالکل صحیح بات آپ نے کہی. وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا, فارسی کا مقولہ ہے کہ نشستن گفتن اور برخاستن, مطلب بیٹھتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, وعدے وعید ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا اس پر. اور اس کے جو ذمہ دار تو ظاہر ہے جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے نا, جب سے ہم نے ایک طرح سے نام نہاد ترقی کرنی شروع کی, لیکن ایٹ دی کاسٹ آف اوور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ, اس کے کاسٹ پر ہم نے یہ ترقی ساری کی. تو ماحول سارا خراب ہو گیا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. آپ کی مطلب اس طرح کی چیزیں ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے پیچھے سبب تو وہ ہے. جب تک کہ جو بڑے پولوٹرز ہیں یا بڑے ایمیٹرز ہیں ان گیسز کے, ان میں ظاہر ہے کہ نہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, فہرست میں سب سے اوپر ہوئے ہیں, تو وہ جب تک بہت سنسیئر نہیں ہوں گے اس وقت, تو پھر تب تک تو مطلب ایسے ہی چلتا رہے گا. اور آگے کی پروجیکشنز آپ کی نظر سے گزری ہوں گی, کلائمیٹ جو پروجیکشنز ہیں کہ جی اگر بزنس ایز یوزول چلتا رہا ہائی ایمیشن سینیریو کے تحت, تو 4 ڈگری اور کچھ ایریاز میں تو 6 سے 8 ڈگری ٹیمپریچر اس صدی کے آخر تک بڑھنے کا ایک طرح سے کلائمیٹ ماڈل پروجیکشن دے رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب واپس آتا ہوں آپ کی طرف, ایک راؤنڈ پورا کر لوں, پھر میں یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح مجھے انفرادی سطح پہ اس ماحول کو بہتر بنانا ہے. جاوید علی خان صاحب, انوائرمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس میں جو ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی, میرا اپنا کتنا قصور ہے انفرادی سطح پہ, محلہ لیول پہ, اور پھر خاص طور پہ میں نے جو ذکر کیا کہ جہاں جنگلات ہیں ان کا تو ہم بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں, کئی لکڑیاں کٹ رہی ہیں, کئی میں اپنی ذاتی حیثیت میں گند ڈالنے سے کوئی پرہیز نہیں کر رہا, حالانکہ لکھ کے ہم نے ضرور لگایا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت شکریہ. میں سردار صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. اتفاق کی بات ہے, میں صرف ڈی جی انوائرمنٹ نہیں تھا بلکہ ڈی جی کلائمیٹ چینج بھی تھا. سوری معافی چاہتا ہوں میں. نہیں ٹھیک ہے, یہ دونوں عہدے میرے پاس تھے, لیکن یہ ہے کہ میں انٹرنیشنل کانفرنسز میں تھرو آؤٹ پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں, اور وہ یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے کہ نشستن برخاستن والی بات ہو. بات بڑی انٹینس ہوتی ہے اور بہت ایگریسو ڈسکشنز رات بھر چلتے ہیں کبھی کبھی واقعی میں یہ. اور اصل مسئلہ ایمیشن ریڈکشن کا ہے, اور بڑے ملکوں والے جو تھے نا, پہلے جو تھا پولوٹرز پے پرنسپل تھا کہ جو پولوٹ کرے گا یعنی بڑے ملک والے جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور وہ ہم کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. تو ہم لوگ فال کرتے ہیں G77 اینڈ چائنا میں, ڈیولپنگ کنٹریز والے. تو یہ پہلے ان کا ایمیشن لیول پاکستان کی طرح کافی لو تھا, لیکن اب یہ جو G77 اینڈ چائنا کا گروپ ہے, اس میں بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز جس میں انڈیا, چائنا, ساؤتھ افریقہ, برازیل, یہ سارے جو ہے نا, یہ ان کا ایمیشن لیول اب بڑے ملکوں کے برابر ہو گیا ہے یا ان سے بھی بڑھ گیا ہے. تو یہ ہوا کہ آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیوٹو پروٹوکول اسکریپ کر دیا گیا اور اس کے بعد 2020 میں پیرس ایگریمنٹ آیا, تو پہلے جو ہے وہ بائنڈنگ تھا ایمیشن ریڈکشن کرنے کا بڑے ملکوں کا, ان کے فکسڈ ٹارگٹ تھے, اور جو انہوں نے 2005 سے لے کر 2013 تک انہوں نے کبھی بھی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. لیکن جب ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی ایمیشن لیول بڑھ گیا تو انہوں نے کہا پہلے کی بات ختم ہو گئی, اور اب ڈیولپنگ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز سارے کے سارے ایمیشن کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جو ہے نا کیوٹو پروٹوکول کو جو بائنڈنگ ایگریمنٹ تھا اسکریپ کر کے پیرس ایگریمنٹ کو وجود میں لایا گیا, اور یہ والنٹری ٹارگٹس ہیں. تو یہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے
وہ یہ صورتحال ہے. لیکن جو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم خود اپنے لیول کے اوپر اور انڈیویجول لیول کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, تو یقیناً ہم لوگوں کو کلین اور گرین ٹیکنالوجیز کی طرف جانا ہے, ایمیشن ریڈکشن کی طرف جانا ہے. ہمارے ہائی جو ایمیشن کے ایریاز ہیں وہ انڈسٹریز ہیں, وہ ویکولر ایمیشن ہے, اور ڈیفارسٹیشن جیسے آپ نے بتایا, تو کاربن سنک جو ہے یہ ہم نے بڑھانا ہے. اور پھر تدارک جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے کلائمیٹ ریزیلینٹ سیٹلمنٹ پلاننگ کرنی ہے. یہ سارے جو اقدام ہیں وہ اگر ہم انفرادی طور پر اور اپنے ملکی اور صوبائی سطح پر اگر لیں گے تو یقیناً اس کا بہتر اثر ہوگا. کیونکہ دیکھیں یہ ایڈیپٹیشن جو ہے نا وہ انڈیویجول کنٹریز کی ریزیلینس کو بڑھاتا ہے. یعنی ہم لوگوں کو وہ چیز جو کہ ہمارے بس میں نہیں ہے جس کا کنٹرول, اس کے لیے ایسا راستہ یا ایسا عمل کر لیا جائے, ایسے اقدامات کر لیے جائے تاکہ ہم جو ہے اس سے کچھ تو محفوظ رہ سکیں. ویلکم کروں گا جی محترمہ فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ کو. آپ کے آنے کا شکریہ. میں پہلے آپ کا ذکر کر چکا ہوں. یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے خان صاحب کو بھی سنا, ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں تو یہ کہوں گا کہ جو چیزیں اداروں کو کرنی ہے وہ تو کرنی ہے, اس میں سستی کاہلی کا تو کوئی چانس نہیں ہے. جہاں ہوگا نظر آ جائے گا. مجھے اپنے طور پہ کیا کرنا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں سے بھی وہ صفائی والا معاملہ, گلی محلے کا بھی ختم, برساتی نالے ہیں ان پہ بھی ناجائز تجاوزات, اس سارا کچھ کیا ہم حصہ نہیں ڈال رہے اس ساری معاملے میں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ پی ٹی وی ہمیشہ صحیح وقت پہ صحیح بات کرتا ہے, اور آپ لوگ بہت اچھا اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ ہم حصہ نہیں ڈال رہے, ہم حصہ ڈال رہے ہیں اس کی تباہی میں. اور میں ایک چیز ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کو ادارے اکیلے نہیں ٹھیک کر سکتے. اس کے لیے ہر شہری کا حصہ ڈالنا ضروری ہے کار خیر کے طور پہ. اور جب تک ہر شہری یہ ریئلائز نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں کوئی اکیلا ادارہ یا کوئی ایک انسٹیٹیوٹ یا کوئی آرگنائزیشن امپیکٹ نہیں ہوتی, اس سے ایون ایک ہر جو کہیں ہم ذی روح یا کائنات میں موجود ہے وہ سب اس سے امپیکٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ نباتات ہیں, حیوانات ہیں یا انسان ہیں, یہ سب اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہ ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو ماحول کو تباہ کرنے میں حصہ ڈال رہی ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دوسری مخلوق کو دیکھیں, جانوروں کو دیکھیں یا نباتات کو ہم دیکھیں, تو ان کا تو اس میں کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. تو سب سے پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. ہم ذمہ دار ہیں, ایچ اینڈ ایوری انڈیویژل. تو اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, تو یہ ہر بندے کا حصہ چاہیے. اور جیسے جاوید علی خان صاحب بات کر رہے ہیں گلوبل لیول کی, تو میں گلوبل لیول کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ بات کروں گی ایکچوئل امپلیمنٹیشن کی. جو کہتے ہیں کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے عوامل کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ہر شہر کے اندر, ہر گلی محلے کے اندر, ہر قصبے میں, ہر گاؤں میں, ہر پہاڑ میں, ہر صحرا میں, ہر سمندر میں جو تباہی آ رہی ہے, جو ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ اس ملک کے ہر شہری کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے, اور جن کو آگاہی ہے ان کو بتایا جائے کہ وہ اس میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں. میں مثال کے طور پہ اگر بات کروں, ہمارے بہت سارے لوگ جو پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں, ان کی ٹھیک ہے ضرورت ہے زندگی کی آگ کے لیے لکڑی استعمال کرنا, لیکن سسٹینیبل طریقے سے ان فارسٹ کو یوز کرنا اور فیوچر کے لیے پروٹیکٹ کرنا, اور اس لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا کہ وہاں سے جو ہمارے فلیش فلڈز آ رہے ہیں, وہ اگر ایک فلیش فلڈ ہمارے نادرن ایریا میں ہوگا اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے کراچی تک جائے گا, تو یہ جا رہا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ ہمارے ہر علاقے کے رہنے والوں کو یہ اس پہ اب حصہ ڈالنا ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ آگاہی نہیں ہے, تو اس وقت آپ دیکھیں اس موسم میں ٹمپریچر ہمارے بہت سارے علاقوں کا, اسلام آباد تک کا ٹمپریچر جو ہے 42 ڈگری سے اوپر گیا, 45 گیا, 44 تو آج میں نے خود دیکھا کہ, اور 4 جون کو ایون فیل تھی 49 ڈگری. جبکہ اس سے پہلے ہم سنا کرتے تھے کہ ہمارا موسمیات کا محکمہ بتاتا تھا آج سب سے زیادہ گرمی جیکب آباد یا سبی میں ہوئی ہے, 50 ہم سوچ کے کہتے تھے کہ یہ کیسا ٹمپریچر ہوگا. آج اسلام آباد جیسے شہر میں ہم یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے گرمی کا
ہر ایک کو احساس ہے, اب اس کو کم کرنے کے لیے کیسے کرنا ہے, یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. بہت ضروری ہے. اور شرائط صاحب ہم مسلسل پروگرامز کرتے ہیں, اتنے چینلز ہیں, لکھ کے دیا ہوا ہے کہ عوام کے لیے بھی ہم اتنا پرسنٹ جو ہے کوٹا وہ رکھیں گے. ایسے ٹاپک جو ہے وہ میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس پہ بات کریں, لوگوں کو تھوڑا سا اس کی شعور کی بڑھوتری میں اپنا کردار ادا کریں, یا صرف وہ پھڑ لو مار دو ڈپٹی, بس یہی ہے شرائط صاحب ہمارا کام کہ ہم بھٹکاتے رہیں کہ فلاں اندر ہے تو فلاں باہر ہے, تو کون نکلے گا تو کون جائے گا. اس ایسے جو ہے عنوانات یا ایسے جو سبجیکٹس ہیں اس پہ میڈیا کی ذمہ داری نہیں بنتی. جواد فیضی صاحب, بالکل یہ فیلئر جو ہے یہ میں مانوں گا کہ میڈیا کا بالکل فیلئر ہے, اور میڈیا اس میں برابر کا شریک ہے ان چیزوں کو نہ اٹھانے میں. اور خاص کر کے میڈیا کا بھی رویہ وہی غیر سنجیدہ ہے جس طرح کا رویہ عوامی طور پہ ہے. لوگ کلائمیٹ چینج کو ایک ایشو ہی بہت عرصہ تک, اب جا کے تھوڑی سی اویئرنیس آئی ہے, آپ جب جلسے ہیں تو پھر آئی, ہاں اس کو اٹھایا ہے, اور اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج بھی کوئی ایشو ہے. میڈیا کی آپ بات کرتے ہیں, میڈیا میں تو اگر آپ خود پرائیویٹ میڈیا میں رہے 10 سال پہلے تک تو کلائمیٹ چینج کی بیٹی جو تھی وہ روٹین میں کوئی 4-5 بیٹے کر رہا ہوتا تھا, تو کلائمیٹ چینج بھی کر لیں, انہوں بھی دے دیو, ہاں انہوں بھی دے دو. کلائمیٹ چینج میں کسی نے جانا نہیں, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی موسم مونسون کی ہوائیں, یہ وہ ساری 2-4 چیزیں جاننی ہوتی تھی. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج جو تھا میڈیا اس کو فار گرانٹڈ لیتا تھا. لیکن اب ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے اب آہستہ آہستہ یہ چیز آنی شروع ہوئی ہے, جب اب یوں کہیں کہ پانی سر سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اس میں سب سے بڑا فیلئر جو ہے وہ ہے پرائیویٹ جو میڈیا ہاؤسز ہیں, ان کا کام تھا کہ وہ ٹریننگ ورک شاپس کرواتے, وہ اپنے رپورٹرز کو, اپنے سب ایڈیٹر کو, اپنے کیمرہ مین کو, اپنے کاپی ایڈیٹر کو, اس کو اس حوالے سے سینسٹائز کرتے, اس کو پتہ ہوتا کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے, میں نے کس طرح جا کے رپورٹ کرنا ہے, کس انداز میں آگے چلنا ہے. میڈیا ہاؤسز نے اس میں 0% کسی قسم کی, پاکستان میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ہاؤسز اپنے پروفیشنلز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے کسی قسم کی کوئی ٹریننگ نہیں کرواتے. اچھا پھر اس کے بعد آ گیا پریس کلب یا یوجیز آ گئی. پریس کلب اور یوجیز پہ پہلے اتنے مسائل ہیں کہ وہ اور سب لوگوں کو وہ انڈیویجولی ورک شاپ کروا بھی نہیں سکتی. اب تھوڑا سا جو ابھی مجھے یہ فیل ہوا ہے خاص کر کے پچھلے 2 سالوں میں این جی او سیکٹر آگے بڑھا ہے اس معاملے پہ, اور این جی او سیکٹر نے اس پہ مختلف ورک شاپس کروانی شروع کی ہیں. سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, ان کا مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ 4 صوبوں میں اس حوالے سے ورک شاپس کروا رہے ہیں. انڈیویجول لینڈ ہے, دیگر ہے, وہ کروا رہے ہیں, اور اس کو بڑا سیریسلی لے کے اور اس پہ قانون سازی اور سٹیک ہولڈر سے ملاقات اور وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ کروا رہے ہیں. تو میرے خیال میں میڈیا کو تھوڑا سا عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اس معاملے پہ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس نے ملاقات کر لی, اس سے ملاقات نہیں ہوئی, اس نے کہا بل جلا دو, وہ 126 دن کے دھرنے رات دن دکھائے جاتے رہے, نیچے کرسیاں خالی پڑی ہوتی تھی لیکن وہ اوپر ایک مہاتما موجود ہوتے تھے, ان کو دکھایا جاتا تھا. تو میرے خیال میں اب تھوڑی سی چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں, لیکن ابھی بھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ یہ صرف اداروں نے نہیں کرنا, یہ عوام میں اویئرنیس لانی ہے کہ بھائی آپ جو ایک بھوسا جلاتے ہو نا, ایک کسان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں وہ جو جلاتا ہوں, یا بھٹے والا جو ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے ماحول کو کس طرح خراب کر رہا ہوں. میرے خیال میں جیسے جیسے پبلک اویئرنیس جاتی جائے گی, اور اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے, اور ابھی تک تو میڈیا اس میں ناکام رہا ہے, شاید آنے والے دنوں میں جس طرح کی چیزیں اب آگے بڑھتی جا رہی ہیں میڈیا کو رول تو ادا کرنا پڑے گا. میرے خیال میں تو چیخ چلا کے بریکنگ نیوز دینا بھی جو ہے نا ماحولیاتی آلودگی کا ایک باعث ہے, جنرلی اگر دیکھا جائے تو. وہ سمعی آلودگی ہے, سننے کی آلودگی. ہاں جی, وہ دیکھیں نا سماعت کی. سردار صاحب بات تو ہوئی, جو وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پہ سب سے اہم مرکز جو محلہ لیول پہ ہے وہ ایک مسجد ہے, مکتب ہے, اسکول ہے. بیرون ملک میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو, ابھی وہ نرسری کا اسٹوڈنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ بچی ہے, اس کو ایک درخت دے دیا جاتا ہے کہ پلاسٹک کا پہلے, پھر دے دیا جاتا ہے جینون کہ یہ تمہارا بیبی ہے, اٹس یور بیبی, اس کی حفاظت کرنی ہے تم نے. وہ راتوں کو اٹھ کے بھی پانی دے رہا ہوتا ہے کہ میرا بیبی کہیں مر نہ جائے. ہمیں کیا کرنا ہوگا ایسے معاملات میں؟ جی بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی اگزامپل بتا دی. تو ظاہر ہے یہی کرنے کا کام ہے کہ سب سے پہلے جیسے اپنے بھائی بات کر رہے تھے اویئرنیس بڑھانے کا, تو یعنی آپ وہ ایک کچھ عام آدمی کے سٹیپس تو یہ ہے نا کہ آپ اگر کسی جگہ پر آپ
فار ایگزامپل اپنے گھر سے کسی مارکیٹ تک اگر آپ پیدل جا سکتے ہوں تو آپ کار نہ نکالیں, آپ ایمیشنز کا بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے. ٹھیک ہے, اب اس کو مطلب یہ اچھا پھر گھر کے اندر آپ ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ بس لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, یہ بھی تو ہے نا. وہ پچھلے دنوں میں ایک پڑھ رہا تھا کہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھا کلائمیٹ اس طرح کا, اس کا ایڈوکیٹر, تو وہ چلا گیا پیسفک اوشن میں کسی جزیرے پہ, تو اس کو اپنی فارم نے کہا کہ جی تم امیجیٹلی واپس آؤ. تو اس نے کہا کہ جو میں اگر بائی ایئر ٹریول کروں گا تو اتنے کاربن فٹ پرنٹ ہوگا میرا, تو میں بائی ایئر ٹریول نہیں کر سکتا, میں بائی شپ ہی آؤں گا واپس. تو انہوں نے اس کو جاب سے سیک کر دیا, لیکن اس نے وہ جاب قربانی سیکریفائس دے دی, لیکن وہ کمیٹڈ تھا ایک طرح سے. تو عام آدمی نے جیسے آپ پوچھ رہے تھے نا وہ کرنے کے, وہ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ 5R یعنی ریفیوز کریں, آپ کچرا پھیلانے سے انکار کریں, ریڈیوس کریں, کچرا کم سے کم پیدا کریں, ری یوز کریں اشیاء کا استعمال, یعنی وہ پھر ریسائیکل, اور راٹ یعنی گیلے کچرے سے آپ کھاد بنائیں, اس طرح کی چیزیں. پھر آپ ٹریول کریں, بائی کار کریں, یا آپ کی اب ظاہر ہے کہ جو بڑے پیمانے پہ کرنے کے کام ہے وہ تو یہی کہ گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز کو روکنا. آپ نے الٹرنیٹ انرجی پہ جانا ہے, اس میں سولر انرجی, ونڈ انرجی, اور آپ کی ہائیڈرو پاور جو جنریشن ہوتی ہے پانی سے بنانے والی بجلی, یہ پھر نیوکلیئر جو کلین اس میں آتی ہے. یہ تو ظاہر ہے گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے. اب آج کل جیسے مانسون کا سیزن شروع ہوا ہے, تو یہاں ایک صاحب سے میں وہ کر رہا تھا کہ آم کا بھی سیزن ہے اتفاق سے سندھ اور کراچی میں, اور آپ اس پورے خطے بلکہ پورے پاکستان میں آم کا اس وقت ہر فرد یا ہر فیملی کچھ نہ ہر روز کچھ نہ کچھ آم جو ہے نا کھاتی ہوگی. یہی تو موسم ہے جس میں آم کا لفظ آتا ہے, ورنہ تو خواص بھی بہت زیادہ ہے نا ہمارے یہاں. جی, تو اس میں یعنی وہ گٹھلیاں جو آپ ہوتی ہیں نا, وہ مطلب اس وقت آپ خالی کہیں جائیں تو اب ان کے بیج یا وہ گٹھلیاں تھوڑی تھوڑی اس میں کھڈے کھود کے آپ کرتے جائیں, تو اس طرح سے پلانٹیشن مطلب کرنی چاہیے, ہر آدمی کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اور گورنمنٹ لیول پہ بھی جیسے پروجیکٹ, یہ اب پاکستان کے لیے تو ایک طرح سے نا میں کہتا ہوں اکثر کہ ایگزسٹینشل مسئلہ بن گیا کلائمیٹ چینج کا. اچھا سردار صاحب, مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیے گا, پھر میں نے بریک پہ جانا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں شدید بارشیں اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے؟ دیکھیے جو اس میں ظاہر ہمارے پہاڑی علاقے ہیں نا, کے پی کے, ابھی آپ نے دیکھا کہ مانسیرا اور کاغان ناران کی طرف وہاں فلیش فلڈنگ بہت ہوتی ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ جی جو درخت, محترمہ بات کر رہی تھی کہ درختوں کا کٹاؤ کر کے ہم فلیش فلڈنگ کو ایک طرح سے اس کو بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. تو آپ کی فارسٹیشن جو ہے نہ صرف فلیش فلڈنگ کو روکتی ہے بلکہ آپ کی زمین کے کٹاؤ کو روکتی ہے, اور بہت فائدے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتی ہے اور آکسیجن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ سوچ رہے تھے کہ فلیش فلڈنگ تو ظاہر ہے پہاڑی علاقے, مالاکنڈ ڈویژن ہو گیا, ادھر ہزارہ ڈویژن ہو گیا, اور بلوچستان میں جو شمال مشرقی ایریاز ہیں زوب, اور اس کے ساتھ سبی, بارخان اور کولو, اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پر اگلا سپیل بارش کا خاصا تیز دکھائی دیتا ہے, جو کہ 3-4 اگست سے شروع ہو کے 6-7-8 اگست تک چلے گا, کنٹینیوس سپیل ہے. اس میں پنجاب بھر میں بھی اور سندھ میں بھی بہت اس طرح کی اچھی بہت تیز ٹورنشل رینز ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جگہ جگہ فلیش فلڈنگ کا خدشہ پیدا ہوگا, اور اگر دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز کے اوپر جس کا امکان ہے کہ وہاں بھی اگر زیادہ ہیوی بارش ہو جاتی ہے تو پھر دریائی سیلاب بھی آ سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. ناظرین, مجھے یہاں ایک بریک لینا ہے, لیکن بات یہ کہ میں بھی اس ٹراما میں چلا جاتا ہوں. جب 2 سال پہلے سیلاب آیا تو میں آل دا وے سکھر اور پھر سمندر تک گیا. بڑے دل خراش مناظر تھے, سچی جو بات ہے. اپنا حصہ ادا کرنا ہوگا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. بریک سے پہلے یہ بات ہوئی کہ پاکستان کے وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوں گی, لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے, اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جہاں انڈسٹری اور پھر اس میں ماحول کو جو ہے وہ آلودہ کرنے میں جو کردار ہے, تو وہاں میرا آپ کا کیا کردار ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے. جاوید علی خان صاحب, اچھا میں آپ سے پہلے جس طرح بات کی مانسیرا اور کاغان کی ذکر آیا, تو ہمارے رپورٹر ہیں پی ٹی وی نیوز کے محمد فہیم, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے تازہ احوال لے لیتے ہیں. جی فہیم, بتائیے گا آپ کے ایریا میں کیا صورتحال ہے, جو سیاح پھنس کے رہ گئے اور اس پار رہ گئے, ان کے لیے کیا ہو رہا ہے اور کیا سچویشن ہے اس وقت؟
جی گزشتہ 2 روز کی جو بارشیں تھی اس میں جو ہے وہ مہانڈی کے مقام پہ شاہراہ کاغان پہ جو تھا سیلابی ریلے کی زد میں آ کے وہ پل بہ گیا تھا، جس سے جو ہے کاغان اور بلاکور کے درمیان جو زمینی رات کا جو تھا وہ منقطع ہو گیا تھا. تو اس ہنگامی صورتحال میں جو ہے وہ جو تقریباً 8,000 سے زائد 8,000 سے 10,000 کے درمیان جو سیاحت ہے وہ وادی کاغان، مہانڈی اور نارا میں اسٹک ہو گئے تھے، اور جن کا جو واپسی کا راستہ جو مانسیرا کی طرف تھا وہ یہی واحد راستہ تھا جو منقطع ہو چکا تھا. تو جس پر جو ہے ضلع انتظامیہ نے بھی اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام نے بھی جو ہے مل کے ناران ہوٹل ایسوسیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جو کامیاب رہے، اور ان مذاکرات میں جو ہے جو جتنی بھی وہاں پہ ٹورسٹ ٹرک تھے ان کو جو انہوں نے کہا کہ جی ان کا رات کا جو کھانا مطلب کھانا بھی 50% ڈسکاؤنٹ پہ ہوگا اور ان کا نائٹ اسٹے بھی فری ہوگا. تو یہ ایک تو ان کو یہ بینیفٹ مل گیا وہاں پہ، اور دوسرا یہ تھا کہ وہاں پہ ضلع انتظامیہ نے بھی اور کے ڈی اے نے بھی جو ہے یہ وہاں سے اس میں پی ڈی ایم اے اور دیگر جو ادارے ہیں ہمارے ان کا کیا کردار نظر آ رہا ہے؟ سر آج کے جو دیکھا ہے ہم نے کہ یہاں پہ جو مانڈی پول پہ وہاں اب جو ہے تھوڑا وہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا یہ فلڈ جو ہے وہ کم ہو جائے نالے میں تو پھر اس کے ڈائیورٹ کریں گے، اور کیونکہ وہاں پہ اسٹیل برج جو ہے سسپینشن اسٹیل برج وہ جو ہے وہاں پہ پہلے نصب تھا، دوبارہ بھی وہاں پہ اس کو نصب کریں گے، لیکن اس کے لیے ٹائم لگے گا. اب یہ متبادل راستہ جو ہے وہ ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، این ایچ اے کے حکام تھے وہاں پہ، کے ڈی اے کے بھی تھے، ضلع انتظامیہ بھی وہاں پہ ہے، وہ تھوڑا ویٹ کر رہی ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کا بہاؤ کم ہو جائے نالے کا، تو دن جو ہے اس کو پھر ہم ڈائیورٹ کر کے جو ہے راستہ بنائیں. ایک سوال میں نے آپ سے ضرور کرنا ہے کہ جو ڈرائیورز اناڑی ہوتے ہیں ایسی ایریاز میں آتے ہیں، بارشوں میں آتے ہیں، اور ایک بندے کی غلطی سے جو پوری روڈ کا جو سچویشن ہوتی ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور جو گندگی پھیلاتے ہیں ماشاءاللہ آ کے ہم وہاں پہ باٹلز پھینک دی، پلاسٹک بیگ پھینک دیے، حتیٰ کہ ڈائپر بھی اننے واہ پھینک دیے، اس کی صورتحال کیسی ہے؟ جی یہ اس دفعہ جو ہے ٹورسٹ کا فلکس زیادہ تھا نارا میں، اور مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو ڈیلی جو ہے وہاں پہ وہ ٹورسٹ آ رہے تھے. اس کے لیے وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جب یہاں پہ ٹورسٹ آ جاتے ہیں تو صفائی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو سینیٹیشن اسٹاف تھا وہ کافی ایکٹیو تھا، گاڑیوں کے پاس تھی، اور ساتھ انہوں نے مختلف مقامات پہ ڈسٹ بن بھی رکھے ہوئے تھے، جی سفر ملک پہ بھی انہوں نے ڈسٹ بن رکھے ہوئے تھے کہ جی، اور ساتھ بینر لگائے ہوئے تھے، انسٹرکشن دے رہے تھے کہ جی آپ جو ہے گندگی نہ پھیلائیں اور ایک ذمہ دارانہ سیاحت کا مظاہرہ کریں، اور جو ڈسٹ بن ان کو یوز کریں. اور یہ جس قسم کے سلوگن جو انہوں نے جگہ جگہ آویدن کیے ہوئے تھے تو وہ جو ہے کسی حد تک جو ہے وہ اس پہ کنونس ہو رہے تھے کہ یار گندگی کم ہونی چاہیے. اللہ کرے ہم سارے کنونس ہو جائیں اس بات پہ. بہت شکریہ فہیم آپ کے وقت کا. اب جاوید علی خان صاحب، میں اس لیے عام فہم بات کر رہا ہوں تاکہ دور دراز گوٹ گراں میں بھی اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ سکے. میں آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ اس میں جس طرح آپ نے پہلے فرمایا، میں دوبارہ چاہوں گا تاکہ تاکید ہی ہم کر سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ساری سچویشن میں جس طرح سردار صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھئی جہاں پیدل جایا جا سکتا ہے وہاں گاڑی چلانے سے یا اس سے گریز کر لینا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے اور بھی نچلی سطح پہ؟ جی یہ بہت صحیح آپ نے بتایا، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے کہ جو ہے نا ہم اپنا کاربن فٹ پرنٹ کم کر سکتے ہیں. یعنی گلوبل وارمنگ کا، یعنی ہر شخص کا اپنا فٹ پرنٹ ہے، اس کا جو ہے نا اس کو ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. مثلا یہ کہ آپ اگر جہاں پر پیدل چل سکتے ہیں پیدل چلیں، بائک کا استعمال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو وہ استعمال کریں، اور پھر سولر انرجی یا آلٹرنیٹ انرجی کی جیسے بات ہوئی ہے. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے پہلے ماہ کے محصولات کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا. ایف بی آر کے اعلامیے کے مطابق جولائی کے مہینے میں 656 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 659.2 ارب روپے کے خالص محصولات جمع کیے گئے ہیں، جبکہ اس عرصے کے دوران 77.9 ارب روپے کے ریفنڈز بھی جاری کیے گئے ہیں. اس مدت کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 300.2 ارب روپے، سیلز ٹیکس کی مد میں 307.9 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 37.4 ارب روپے اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 91.7 ارب روپے جمع کیے گئے ہیں.
اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے رواں مالی سال کے پہلے ماہ کے محصولات کا ہدف کامیابی سے حاصل کر لیا۔ ایف پی آر کے اعلامیے کے مطابق جولائی کے مہینے میں 656 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 659.2 ارب روپے کے خالص محصولات جمع کیے گئے ہیں۔ یہ تھی تازہ ترین۔ اس میں دونوں اس کے ایکٹرز کی بڑی ذمہ داری ہے، مثلا حکومت کی بھی اور عوام کی بھی۔ اب اگر ہم انسینٹیو ساری دنیا میں انسینٹیو دیتے ہیں تو پاکستان میں بھی سولرائزیشن کو اور اس سے حکومت کو بجلی مل جاتی ہے بہت سستی بغیر کسی انویسٹمنٹ کے، اور اس سے کاربن فٹ پرنٹ بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پالیسیاں جو ہیں وہ اس حد تک انکریجنگ نہیں ہیں یا فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دونوں طرف یا ہر ادارے اس بات کے اوپر جامع پالیسی بنائیں تو یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ کاغذ کم استعمال کریں، بتی کم استعمال کریں، فضول بتی نہ جلائیں، پانی کا استعمال بھی، یعنی اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی ریسورسز کو طریقے سے استعمال کریں اور آنے والی جنریشن کے لیے بھی وافر مقدار میں وہ چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ بھی اس کو پوری طرح سے مستفیض ہو سکیں۔ تو یہ ایک بیلنس کا اصل میں اختیار کرنا ہر سطح کے اوپر ضروری ہے، ہم لوگوں کو سب کو۔ اور اس کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے اینتھروپوجینک سورسز کا مین ریزن ہیومن انڈیوسڈ ایکشن ہے، یعنی انسانوں کے غلط رویے کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو انسان جب تک خود سدھرے گا نہیں یا اپنے آپ کو سدھارے گا نہیں یا اس کو احساس نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن اس کے کم ہونے کا یہی طریقہ ہے جو آپ نے فرمایا، یہ ہمارے اور باقی کلیگز بھی یہی ان کا اشارہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اس پر بہت سیریسلی کام کرنا چاہیے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلی پرائیورٹی ہو کہ ہم سے کوئی غلط طریقہ ہمارے عمل کا نہ ہو جس سے کہ اور حدت بڑھے، ٹیمپریچر بڑھے، گلوبل وارمنگ ہو، تو ہم کم سے کم اپنا فٹ پرنٹ کریں۔ یس، اچھا جی فرزانہ جی، یہ باتیں میں اس لیے بار بار ایک ہی باتیں کرتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جو سن رہے ہیں۔ اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کی تربیت میں ایک عام فہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو صفائی ہم بس یہ رٹے تو رٹوا دیتے ہیں، ماں کا کیا کردار ہے گھر سے لے کے باہر تک، اور ٹیچر کا کیا کردار ہے جو اس کو پڑھا رہی ہے اور تربیت کر رہی ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک آپ نے بات کی شعر کی تو اسی سے جواب دوں گی۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گھر جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ تو یہ شیخ مکتب ہے، اگر صحیح معنوں میں ہم ان کو یوز کریں تو شاید ہماری نسلیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، اور یہ جو صنعت ہماری بچوں کی شکل میں ہے یا ہماری آنے والی جنریشن کی شکل میں ہے اس کو ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اور میں اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال ابھی اسلام آباد کے لیول پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بڑے عرصے سے اس کوشش میں مصروف ہوں میں بھی کہ ماحولیات کے لیے کچھ کر جاؤں، ناٹ ایز اے پروفیشن بٹ ایز اے پیشن۔ تو ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ اور اسپیشلی فیڈرل ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ کے ساتھ۔ تو اسلام آباد کے تقریباً اس وقت 372 کے قریب فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول ہیں، اور میں اس پروگرام کی توسط سے بھی آپ کی نالج میں بھی لانا چاہوں گی، ہم نے وہاں بچوں کے ساتھ ایک کمپین شروع کی ہے۔ ایک تو کوئی بچہ کسی قسم کا پلاسٹک استعمال نہیں کرے گا جو سنگل یوز پلاسٹک ہے، اور تقریباً یہ 4.5 لاکھ سے زیادہ گھروں میں یہ پیغام گیا ہے۔ اور اسلام آباد کے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ میں کہہ سکتی ہوں اسکول پلاسٹک فری ہو چکے ہیں، یعنی
बड़ों को समझाते रहे, हम थैले देते रहे, लोगों को मना करते रहे प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक का देखें, नालों में फेंकते हैं, कचरे में फेंकते हैं, आग लगाते हैं। कौन सी बुराई है जो इस कचरे से नहीं हो रही? गटर बंद हो रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग आपकी इसकी वजह से हो रही है, आपके एनिमल्स इससे चोक कर जाते हैं ग्रेजिंग के दौरान। तो बड़ों को समझाते समझाते हम मिल के बैठे हैं और हमने आपने कहा बड़ों ने तो समझ नहीं, बच्चों को समझा, बच्चों के जरिए बड़ों को समझाया। यस एग्जैक्टली। एक ये काम किया हमने। दूसरा साथ ही साफ पानी के लिए हमने बच्चों को एक कंसेप्ट दिया है, माय बॉटल माय वाटर, कि पीने का साफ पानी घर से अपनी बोतल में लेके आए। बिल्कुल ठीक। तो इससे एक बोतलों की प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कम होगी। तो जो आप बात कर रहे हैं कि सिलेबस में पढ़ाने से नहीं, प्रैक्टिकली उनको करके दिखाने से, क्योंकि ये हमारे मजहब में भी है, नबी ने जो कुछ कहा प्रैक्टिकली करके दिखाया। हम कहते हैं कि सुन्नत पे अमल करना है, तो सुन्नत वो है जो नबी ने अपनी जिंदगी में किया। तो इसी लिहाज से हमें भी अब, हम बड़े जो जनरेशन इस वक्त हम लोग हैं, हम बहुत, मैं समझती हूँ किसी हद तक गैर जिम्मेदार हैं कि हमने रिसोर्सेज का बेदरिग इस्तेमाल किया है और अपने आने वाली नस्ल को शायद हम उस हद तक आगाही नहीं दे सके कि इसकी तबाही से उससे अगली नस्ल पे क्या होगा या हमारे मुल्क के हालात क्या होंगे। जैसे जावेद साहब अभी बात कर रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इस दौर में हम इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं। और इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप जिंदगी के किसी भी अमल में देख लें। आप सुबह उठ के लाइट ऑन करने से रात को सोने तक जितने आप अमल देखें, कोई एक ऐसा अमल नहीं है जिसमें हर इंडिविजुअल इन रिसोर्सेज पे लोड नहीं डाल रहा। बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, वेस्ट पैदा करना, किसी किस्म का कचरा पैदा करना, गाड़ी का आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहूँगी कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि इसको करना मुश्किल है। इसको करने के लिए सिर्फ कमिटमेंट चाहिए और हम सब लोगों को मिलके काम करने की जरूरत है। गाड़ियों की दुनिया में तो पूल कर लेते हैं जी कि एक ही तरफ जाना है तो एक ही गाड़ी में 5 या 4 लोग क्यों ना चले जाएं, वहाँ पे वो है। इस वक्त हम बात करते हैं जी एनर्जी ट्रांजिशन की, तो आप ये देखें अक्सर हुकूमत एक इकदाम का ऐलान करती है कि शाम को 6 बजे मार्केटें बंद हो जानी चाहिए। क्यों? क्या इस वक्त इस मौसम में जो लोड शेडिंग की हम बात कर रहे हैं या इस इशू की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ी वजह क्या है कि हम लोग सुबह दिन की रोशनी को, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और ये कितना बड़ा मसला है। बच्चे सुबह से स्कूल जा रहे हैं, हमारी वो जनरेशन इस चीज़ को ज़ाया नहीं कर रही है, लेकिन हम वो लोग जो मैच्योर हैं, ग्रोन अप हैं, अडल्ट्स हैं, शाम को वो लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मार्केटें खुली हैं, दुकानें खुली हुई हैं। ज़रूर बिज़नेस होना चाहिए, बिज़नेस के आर्स तब्दील कर ले। आप तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल ले लें, शाम 6 बजे वहाँ मार्केटें बंद हो जाती हैं। उससे पहले ज़हन तब्दील करने पड़ेंगे ना, फिर आर्स तब्दील होंगे। और शराजी साहब वही बातें मैं मुसलसल ही कर रहा हूँ कि यार इसमें डेफिनेटली हम पब्लिक सर्विस मैसेज क्यों नहीं, हर मीडिया हाउस क्यों नहीं चलाता, क्यों नहीं ऐसे प्रोग्राम होते? आप पहले जिक्र कर चुके हैं, लेकिन करना क्या है? मैं ये देखता हूँ मस्जिद से ये तो है कि आफात आ जाएंगी अगर ये तुम गुनाह करोगे, ये भी तो बता दें। दरख्त लगाना जन्नत में घर बनाना है, इस पे बार बार मस्जिद की टूटी ख़राब है, मुंतज़मीन जो है उसको ठीक नहीं करेंगे, मसवाक अंदर दे देंगे, वो पानी गिरता रहेगा। यहाँ से भी तो काम शुरू होना चाहिए ना। फैज़ी साहब बिल्कुल, बतौर मजमूई मुआशरा हमें इस पे काम करना होगा। और जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं, ख़ास करके मैं दोबारा मीडिया की तरफ आऊँगा। मीडिया को रेटिंग चाहिए है, उसको इस तरह के आल दो कि जब कोई भी चैनल लाइसेंस लेता है तो वो कैमरा के साथ एक जो है वो बकायदा। अच्छा सैलाब में फिर वो ब्रेकिंग न्यूज़ पे आ जाएगा, लेकिन ये डूब गए जी, ये रुक गए जी, ये फंस गए जी, इसके लिए काम नहीं करेगा कि यार इस नौबत यहाँ तक आई ना। बस यही इशू है। और इस इशू को अब जैसे जैसे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, अब मीडिया में ज़रूर कुछ वॉइसेस ऐसी हैं जो सेन वॉइसेस हैं जो उन पे बात कर रही हैं, और यकीनी तौर पे जब ये सेन वॉइसेस आगे पहुंचेगी और एक अवामी दबाव भी सामने आएगा, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वो कोशिश यही मीडिया की होती है कि जो हम चाहते हैं हम आवाम को दिखाएं। आवाम क्या चाहती है उसके साथ मीडिया का लेना देना नहीं होता। और जब ये थोड़ा सा होगा कि आवाम के इशूज़ क्या हैं, आवाम क्या दिखाना चाहती है, यहाँ तो हमारे बाजार
باہر جا کے جیسے آپ پہلے بات کر رہے ہیں 2 بجے کے بعد دکانیں آپ جائیں, ہمارے تاجر حضرات 2 بجے کے بعد زیادہ تر دکانیں کھولتے ہیں, آپ صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے چلے جائیں آپ کو میجارٹی دکانیں بند ملیں گی, آپ کو وہ چیزیں ہی نہیں ملیں گی جو آپ کی ضرورت ہے. یہ کئی دفعہ ہوا, یس بیکری آئٹمز ملیں گے اور باقی آپ کو پتہ چلے گا جی یہ دکان تو 12 بجے کھلے گی, کوئی 1 بجے کھلے گی, کوئی 2 بجے کھلے گی. تو وہ پھر مجموعی طور پہ ایک سوشل کنٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, یہ سوشل ایمرجنسی انوائرمنٹل ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. اور حکومت نے جب ایک بار کہا کہ 10 بجے جو ہے وہ دکانیں بند ہوں گی, تو آپ نے دیکھا کہ کتنا شور اٹھا, کتنے احتجاج اور وہ تمام چیزیں اور وہ سلسلہ شروع ہوا. تو کیا مہذب دنیا میں یہ نہیں ہو رہا؟ کیا یہاں پہ پہلی بار کہا جا رہا ہے اس طرح کریں؟ کیا پلانٹیشن مہذب دنیا میں نہیں کی گئی؟ کیا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ٹائم نہیں بدلے اس کے کاروبار کے؟ اچھا کیا ترقی یافتہ ممالک جو ہیں انہوں نے اس پہ پابندی نہیں لگائی؟ اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے جس کی جانب ہم نے اشارہ نہیں کیا, جو بڑھتی ہوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں پاکستان میں, بڑھتی آبادی بھی ہے ویسے. اب آپ دیکھیں نا کہ اب ایک طرف جو ہے وہ کلٹیویٹڈ لینڈ جو زرعی زمین ہے, آپ 10 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سال پیچھے اگر ایک گاؤں کی بات کر لیں, یہ ایک چھوٹے کوئی تحصیل لیول پہ کر لیں, وہاں پہ اگر 5000 ایکڑ تھا کلٹیویٹڈ لینڈ تو اب آپ کو جا کے 3000 ایکڑ ملے گی. تو میرے خیال میں اس حوالے سے بھی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پلاننگ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے سردار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ 6 اگست تک تو بات ہمارے سامنے آ گئی, اس کے بعد موسم کیسا ہوگا تاکہ لوگ اپنی اپنی تیاری کر لیں؟ جی دیکھیے, اس میں اگست میں پہلے سے ایک طرح سے ہماری پی ایم ڈی نے کی تھی اسیسمنٹ کہ جو اگست ہوگا وہ ویٹر دین جولائی ہوگا, یعنی اس میں اگست میں زیادہ بارشیں ہونے کا امکان ہے. تو میں آپ کو ایک شیئر کروں انفارمیشن کہ جولائی میں ایز آف ٹوڈے یعنی پورے جولائی کے مہینے میں 9% کم بارشیں ہوئی ہیں پاکستان بھر میں, جو ایوریج ہوتی ہے جولائی کی اس سے. اور لیکن آگے اگست میں یہ جو سپیل آ رہا ہے, ایک سپیل, اور پھر یہ کوئی 1-2 دن کے وقفے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مڈ آف اگست تک کچھ مطلب چند دنوں کے گیپس کے ساتھ, کوئی 1 دن 2 دن کے گیپس کے ساتھ, ادروائز اچھی تیز بارشیں ہیں, مسلسل موسلادھار بارشیں ہیں. تو اس میں خدشہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ فلیش فلڈنگ اور پھر بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے. پھر اگر دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز پہ بارش ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ دریائی سیلاب بھی آ سکتا ہے. تو یہ ایک اسیسمنٹ ہے کہ اور جتنے گلوبل ماڈلز ہیں, فور کاسٹ ماڈل, وہ بھی یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ اگست میں بارشیں زیادہ ہیں جولائی کے مقابلے میں. اللہ کرے یہ رحمت ہی ہو, زحمت بنا لیتے ہیں ہم خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بہت شکریہ سردار صاحب. جاوید علی خان صاحب تھینک یو ویری مچ. فرزانہ جی مشکور و ممنون ہوں, آپ کا بھی بہت. 2-3 چیزیں میں ڈیفینیٹلی کہوں گا. یہ جو گاڑیاں موٹر سائیکلیں جس پہ بات ہوئی ہے, اگست کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, آزادی بنانے کے لیے سلنسر نکال کے پھٹ پھٹ کرتے چلے جانا. اس دفعہ عہد کرنا ہوگا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس 14 اگست کے حوالے سے. یہ بھی ذہن بنا لیجئے. اور میں جناب برادرم محسن نقوی صاحب سے, وزیر داخلہ ہیں, ان سے گزارش کروں گا اسلام آباد کے وہ نالے جو برساتی ہیں, جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے آ رہے ہیں, گولڈا چلے جائیں یا دیگر چلے جائیں, اس کے اوپر باقاعدہ لینٹر ڈالے ہوئے ہیں, چھتیں ڈالی ہوئی ہیں. اس طرف توجہ ضرور دے دیجیے. کون لوگ ہیں, کیوں کر ان کی ہمت ہوئی ہے؟ ماضی میں وہ بینکاک کے شعلے چلانے والے وزیر داخلہ ہوتے تھے نا, میں توڑ دیا گا, کچھ نہیں ٹوٹا. پلیز اس طرف توجہ کر دیجئے. اور جہاں جہاں ایسا ہے, جس شہر میں انتظامیہ کو چاہیے, حکومتوں کو چاہیے, کسی ایک شخص کی جان اگر اس وجہ سے چلی گئی, روز قیامت جواب مانگا جائے گا. اور مجھ سے بھی مانگا جائے گا جو میں گند ڈالتا ہوں نا, اور آپ سے بھی مانگا جائے گا. رمضان میں ہی صرف یا محرم میں ہی ایمانی تقاضے نہیں ہیں, ہر روز کے ہیں. سوال تو ہر حوالے سے ہوگا. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.